أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخر پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہیں. یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. رب جلیل نے کائنات کے نظام میں ہر تخلیق، ہر احساس اور ہر خیال کو لازم و ملزوم کے پیکر میں ڈھالا ہے. جبھی تو زمین کی پستی سے آسماں کی بلندی کا احساس ہوتا ہے. اچھا برا، صحیح غلط، امیر غریب جیسے بے شمار لازم و ملزوم ہیں جو کہ دو اہم پہیے بن کر زندگی کی گاڑی کو رواں دواں رکھتے ہیں. تو جب ہم انسانی زندگی کی بات کرتے ہیں، وہاں تندرستی اور بیماری دو ایسے جز ہیں جن سے انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک سماج اثر انداز ہو جاتا ہے. یہ ایک آزمودہ حقیقت ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، یا جان ہے تو جہاں ہے. اسی طرح سے غربت، تنگ دستی، لاچاری جیسے کئی معاملات ہیں جو کہ اقوام کی ترقی و خوشحالی میں طرح طرح کی رکاوٹیں حائل کر دیتے ہیں. اگرچہ ان تمام معاملات کو اپنی وادی کشمیر کے تناظر میں دیکھا جائے تو جا بجا ایسی مثالیں ملتی ہیں، اور سب سے بڑی وجہ گزشتہ 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے چلی آ رہی بے چینی، نامساعد حالات اور ذہنی تناؤ ہے. کشمیر میں ان 2 دہائیوں میں کتنے گھر برباد ہوئے، کتنے معصوم بچوں کے سر سے والدین کا سایہ اٹھا، کتنی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بیوائیں بنیں، اور کتنے ہی لوگ آسودہ حالی سے قسم پرسی کی حالت میں آ گئے. اور مجموعی طور اس انتشار نے سماج پر ان گنت برے اثرات ثبت کیے جن کا مداوع کافی دشوار بنا. لیکن خالق کائنات نے اس سرزمین پر کئی ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جو
اپنی نجی زندگی کو فراموش کر کے دوسروں کے دکھ درد کو گلے سے لگاتے ہیں اور اپنی ساری قوت اور وسائل دوسروں کے دکھ درد مٹانے کے لیے بروئے کار لاتے ہیں۔ ایسے ہی چند صاحب دل، اہل ذوق اور خدا ترس افراد کی انجمن ہے شمع فاؤنڈیشن، جو کہ سماج میں رہ رہے بے یار و مددگار لوگوں کی شمع زندگی کو فروزاں رکھنے کے لیے وجود میں آئی۔ ادبی دنیا سے وابستہ ایک عظیم المرتبت خاتون شمع زیدی جب کینسر کی بیماری سے جھوجھ رہی تھیں تو ان کے اندر بے سہاروں، محتاجوں، خاص کر لاچار خواتین کے تئیں فلاح و بہبود کے کام کرنے کی حسرت بھی شدت پکڑتی جا رہی تھی۔ میری اہلیہ جو ادبی دنیا میں شمع زیدی کے نام سے جانی جاتی تھی، وہ کافی عرصے تک کینسر کے اس میں موذی مرض میں مبتلا رہی۔ اب چونکہ وہ باقاعدہ حیات نہیں، تو میں نے سوچا رونا دھونا اپنی جگہ پر ہے، کیوں نہ ہم کوئی اچھا کام کریں۔ تو ہم نے جو ہے اسی پس منظر میں جو ہے میں نے یہ شمع فاؤنڈیشن سوچا کہ تاکہ ہم اس کے ذریعے ان کی جو امنگیں تھیں، خواہشات تھیں، غریب لڑکیوں کی شادیاں ہوتی تھیں، بہت خوش ہوتی تھیں، اور خواتین اور بچیاں پڑھتی تھیں، ان کو بڑی خوشی ہوتی تھی۔ تو میں نے کہا کیوں نہ یہ تین چیزیں ہیں، اس پر ہم کچھ کریں۔ ہم نے آپس میں ایک خاکہ بنا لیا اور ایک اپنی طرف سے ایک ڈاکومنٹ بھی بنا لیا، اور جس کے بعد ہم نے اس کو شمع فاؤنڈیشن کا نام دے دیا، یہ تنظیم جو ہم نے بنائی، اور بعد میں اس کو انٹروڈیوس کیا لوگوں میں۔ تو ہمیں بڑا اطمینان ہے کہ لوگوں نے اس کو پسند کیا۔ میری ایک پیشنٹ جو جناب غلام نبی شہدہ صاحب، جو یہاں وادی کے سرکردہ جرنلسٹ ہیں اور وادی کی آواز کے ایڈیٹر اور مدیر ہیں، تو ان کی بیگم شمع زیدی جو اصل میں حیدرآباد کی رہنے والی تھی، اور اپنے قلم سے انہوں نے اپنا لوہا منوایا تھا، اور ان کو اس سلسلے میں بڑے عالمی اور نیشنل انعامات سے نوازا گیا تھا۔ وہ غالب اکیڈمی کی فیلو بھی رہ چکی تھی، اور بدقسمتی سے ان کو بریسٹ کینسر کا تکلیف ہوا، اور کچھ عرصے علاج کے بعد وہ اس جہاں سے فوت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد شہدہ صاحب نے میرے ساتھ ایک بار ایک ایسی تنظیم بنانے کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے اس پر آمنا کر کے، تو یہ چار آدمی جن کا ہوموجنیٹی تھی خیالات میں، تو ہم نے پھر مڈ جولائی 2007 میں شمع فاؤنڈیشن کی اسٹیبلشمنٹ کی۔ کشمیر میں بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہے، جن کو ہم این جی اوز بھی کہتے ہیں، سول سوسائٹیز بھی کہتے ہیں، لیکن لیڈیز کے لیے میرے خیال میں کچھ ہی تنظیمیں ہیں جو کشمیر میں کام کر رہی ہے۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ عورتوں کے بڑے مسائل ہیں کشمیر میں، خاص طور سے عورتوں کی صحت کے تعلق سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سب کو محفوظ رکھے، موذی مرض جو کینسر ہے، اس میں بہت ساری خواتین مبتلا ہو جاتی ہے، اور لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں، اور علاج معالجے کے لیے پریشان رہتی ہے۔ تو اسی جذبے کے تحت اصل میں پہلے جذبہ یہ تھا کہ یہ جو شمع زیدی صاحبہ مرحومہ جو غلام نبی شہدہ صاحب کی اہلیہ تھی، اور انہوں نے خود اس مرض میں مبتلا تھی، اور پھر یہ جو ہے ہمارے غلام نبی شہدہ صاحب نے خود دیکھا ہے کہ کتنی پرابلمز ہوتی ہیں لیڈیز کو، تو اس جذبے کے تحت ہم نے یہ تنظیم بنائی تھی۔ شمع فاؤنڈیشن خواتین کے معاملات کو ابھارنے اور ان کا مؤثر حل تلاش کرنے کے لیے وجود میں آئی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ زندگی کے
اس بے قیمت جز کو مضبوط کیا جائے تاکہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اور پوری قوم مستحکم ہو، اور اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ ابتدائی مرحلے میں شمع فاؤنڈیشن نے اپنا دائرہ کار چند اہم نکات پر مرکوز کیا، جن کے تحت ان غریب، محتاج اور بے سہارا لڑکیوں کی شادی کرانا جن کی شادی کی عمر تجاوز کر چکی ہو، یا تو یہ لڑکیاں نہایت ہی نادار ماں باپ کی اولادیں ہیں یا یتیم ہیں۔ ایسی لڑکیاں نہ صرف شہر سری نگر میں ہیں بلکہ پورے کشمیر خطے میں ہیں، جن کی نشاندہی کر کے شمع فاؤنڈیشن اسلامی نقطۂ نظر اور طریقہ کار کے تحت ان کے شادی بیاہ میں از حد معاونت کرتی ہے۔ دوسرا یہ کہ کشمیر میں کینسر کے عارضے میں مبتلا ان خواتین کی نشاندہی جو کہ مفلوق الحال ہوں اور اس مہلک بیماری کے علاج و معالجے کے لیے محتاج ہوں۔ شمع فاؤنڈیشن ان مریض خواتین کے علاج و معالجے اور ادویات کی فراہمی میں امداد کرتی ہے، اور اس ضمن میں دور افتادہ علاقوں میں میڈیکل کیمپوں کا بھی انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے انجمن نے اسلامیات میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی خواہش مند غریب بچیوں کی مالی امداد کرنے کی صحیح کی ہے، جو کہ آگے پڑھنے کی صلاحیتیں تو رکھتی ہیں مگر ان کی مالی حالت انہیں اپنا تعلیمی سفر جاری رکھنے میں حائل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے شمع فاؤنڈیشن اسلامی تعلیمات کے حصول میں ان کی بھرپور مالی معاونت کی خواستگار ہے، تاکہ پڑھ لکھ کر وہ خواتین آنے والی نسلوں میں اخلاقی اقدار اور انسانیت کا بیج بو سکیں، تاکہ ہماری نئی پود میں اعلیٰ اخلاقی اقدار کے اجزاء پیوست ہوں۔ عوام الناس میں بالخصوص خواتین طبقے کو مختلف متعلقہ زمروں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے انجمن سیمیناروں، بحث و مباحثوں اور دیگر نوعیت کے پروگراموں کا انعقاد کر رہی ہے، تاکہ خواتین طبقہ جا بجا عالمی سطح کے حالات اور اپنے ارد گرد کے معاملات سے بخوبی واقف ہوں۔ اس تناظر میں کئی پروگراموں کے ذریعے خواتین کو اسلامی تعلیمات اور اخلاقیات سے باخبر کرایا جاتا ہے، اور ایسی مجالس کے انعقاد میں ایک نمایاں پیش رفت دیکھنے کو ملی ہے کہ خواتین رضاکارانہ طور اس بے لوث انجمن کے دائرہ کار کو وسیع تر کرنے کی غرض سے آگے آئیں اور اپنا بھرپور تعاون دینے کا یقین دلایا۔ شمع فاؤنڈیشن پوری وادی، خاص طور سے دور دراز علاقوں میں محتاج خواتین کو مفت طبی سہولیات اور مفت ادویات فراہم کرنے کے لیے میڈیکل کیمپوں کا انعقاد عمل میں لا رہی ہے۔ ان خواتین میں کینسر کے مریضوں کو خاص طور سے دیکھا جاتا ہے اور انہیں دوائیاں بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ شمع فاؤنڈیشن کا دائرہ کار فی الحال چند ہی نکات پر مرکوز ہے، البتہ اللہ کی مرضی اور اس کے نیک بندوں کا تعاون شامل رہا تو یہ دائرہ مزید وسعت حاصل کر سکتا ہے۔ شروعاتی مرحلے سے اب تک شمع فاؤنڈیشن کی جانب سے بہت ساری خواتین کو شادی بیاہ کی تقریبات انجام دینے میں مالی امداد فراہم کی گئی۔